واپس جاتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے بہشت کی طرف جا رہے ہیں. یعنی مومنین جب گھروں سے تشریف لاتے ہیں تو اپنے خوبصورت اور پاکیزہ لباس کے ساتھ، پاکیزہ باطن کے ساتھ، اور غسل کرنے کے بعد خوشبو لگا کر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. کس لیے؟ پروردگار کی بندگی کے لیے. کہ رمضان المبارک کے بعد ایک اہم دن آیا ہے جس کی پروردگار نے کال دی ہے. اگرچہ رمضان المبارک بھی خداوند متعال کی انویٹیشن تھی، اس میں بھی میزبان پروردگار ہیں، اور آج بھی آج کی عید ریلیشن رکھتی ہے کس کے ساتھ؟ رمضان المبارک کے ساتھ. اور خداوند متعال جب اس طرح مومنین اس انداز کے ساتھ آتے ہیں تو وہ گھروں میں ایسے جائیں گے جیسے بہشت میں جاتے ہیں، اور پھر جا کر تحفے بانٹتے ہیں. دیکھیں مومنین، دو قسم کے تحفے ہوتے ہیں. ایک تحفے کی قسم یہ ہے کہ جو جن کو مادیت کے ساتھ مادی تحفے ہوتے ہیں. ایک تحفے وہ ہوتے ہیں جو جن کا تعلق معنوی روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے. اور رمضان المبارک میں ہم دونوں نعمات سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مادی اور معنوی بھی. مادی کیا ہے؟ کہ مثلا خداوند متعال کا فضل ہے کہ ہر کسی کے پاس گاڑی ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، گھر ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کی جو زندگی میں فیسلٹیز ہیں. یہ مادی تحفے ہیں. اور معنوی تحفے کیا ہیں؟ پروردگار کے عطا کی ہوئی یہ سانسیں جو ہم سانسیں لیتے ہیں. اگر خداوند متعال کو منظور نہ ہوتا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میں یہاں پہ آتا یا آپ یہاں پہ آ کر اس نماز عید میں شرکت کرتے. یہ پروردگار کی توفیق ہے کہ ہم ان سانسوں کے ساتھ پروردگار کی بندگی کرتے ہوئے آ کر کہتے ہیں الحمدللہ علی ما ہدانا، الحمدللہ علی ما اولانا. اس طرح ہم آ کر پروردگار کی بندگی کرتے ہیں. اور یہ نعمت، یہ عطیہ، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم عید میں موسٹلی جوان سوال کر سکتے ہیں کہ ہم عید پہ آئے تو ہمیں تو کوئی تحفہ، یہ پہلا تحفہ جس کے تحت ہم اس عید میں شریک ہوئے، خداوند متعال کا دیا وہ تحفہ جس کے ذریعے ہم نے رمضان بھر کو پروردگار کی بندگی میں گزارا، وہ ہے سانسیں جو ہم اپنی سانسیں لیتے ہیں. اسی طرح یہ ہماری آنکھیں، ہماری زبان جس کے ساتھ بندگی کرتے ہیں، کان جس کے ساتھ ہم تلاوت سنتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. اور یہ تحفے اگر انسان ان کی معرفت رکھتا ہو، اگر اس کو درک کر سکے، تو یہ تحفے یہاں سے لے کر جب حسینیہ سے یا آج کے روز عید کے روز جب ہم گھروں میں جاتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے اگر ہم بانٹیں، جا کر بچوں میں تقسیم کریں، تو یہ معنوی تحفے بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. یعنی ہم جب یہاں سے جائیں تو اپنا اخلاق بانٹیں، جا کر اپنی محبتیں بانٹیں، نہ کہ نفرتیں، نہ کہ بد اخلاقیاں. یا مثلا اس وقت اس سرزمین پر یا مثلا دنیا جہاں میں ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، تو ہر انسان جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لی، بس فقط 2 رکعت نماز پڑھ لی اور یہ دیٹس انف. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم اپنے دوسرے واجبات پورے نہیں کرتے ہیں تب تک ہم اپنی بندگی کو، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ عید الفطر کے موقع پر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر جب تک ہم دونوں خطبوں کو نہیں اٹینڈ کریں اس وقت تک عید کمپلیٹ نہیں ہے. اسی طرح عبادات بھی جب تک ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے خانوادوں کو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلیں، اخلاقی حوالے سے، عبادی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، اسی طرح پیار و محبت، شفقت، اخلاق، ہر لحاظ سے جب تک ہم ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کر چلیں تب تک
ہم انکمپلیٹ ہیں، یعنی ہم نے اپنی بندگی کو مکمل نہیں کیا۔ آخر میں فقط ایک نقطہ عرض کرتا ہوں اور اس سے محمد وآل محمد صلوات۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری کچھ واجبات ہیں، ہمارے کچھ فرائض ہیں۔ برادران محترم، ہم جب یہاں پہ عید پر آتے ہیں تو ایک ہماری عبادت یا بندگی انفرادی ہے، فردی، فرد کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ایک ہماری عبادت، آج کی عبادت اجتماعی ہے، جس کی طرف ابھی اشارہ بھی کیا، اور اسی اجتماع کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسلام نے اس جماعت کو قائم کیا کہ آج کے روز سب مل کر بیٹھیں اور مل کر بندگی کریں، اور یہ خداوند متعال کا دیا ہوا بہترین عطیہ ہے کہ ہم اس وحدت کا اظہار کریں، اس وحدت کو باقی رکھیں۔ جب تک ہم اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، آپ ذرا، جب تک ہم نعمات کی طرف توجہ نہیں کریں گے، معرفت اور اس کو درک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم اس کے اعلیٰ درجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، نہ صرف یہاں پہ بلکہ دنیا بھر میں۔ آپ دیکھیں آج دنیا بھر میں مسلمان ایک آواز اللہ اکبر، ایک بندگی، ایک پروردگار کی بندگی اور ایک پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ نماز عید ادا کر رہے ہیں۔ کس قدر عظیم عطیہ ہے، اور یہ واقعاً تیاری ہے زمانے کے امام کی۔ جو انسان جو ہے وہ اوج کی منزل کی طرف جاتا ہے، اتنا زیادہ امام کے قریب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یقین کی منزل پر نہیں ہیں، ان کے لیے امام بہت دور ہے۔ جب ان سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام تو پتہ نہیں کب ظہور ہوگا بھی یا نہیں، حتیٰ کہ وہ آخرت پر بھی صحیح یقین نہیں رکھتے ہیں۔ انہم یرونہ بعیدا، معصومین فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام دور ہے وہ غیر ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جو اپنے ہیں، جو معصومین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے لیے امام بہت قریب ہے۔ لیکن یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ زمانے کے امام بہت قریب ہیں۔ ہمیں آمادگی کی ضرورت ہے، ہم تیار ہوں اس زمانے کے امام کے لیے اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس اجتماع کو مزید مضبوط بنائیں، اس میں اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، کیونکہ یہ زمانہ اس طرح کا ہے جو بہت قریب ہے اپنے امام کے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ ہم امام صادق کی اس دعا پر عمل کرتے ہوئے اپنے زمانے کے امام سے عہد کرتے ہیں کہ اے امام زمان، آپ ہماری ہم آپ کے بہت قریب ہیں اور آپ کا بہت جلد ظہور ہونے والا ہے۔ ظہور امام زمانہ صلوات اللہ علیہ السلام بلندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والا سے وہی لوگ خسارے میں ہیں جنہیں بیت خدا سے حق کی ہدایت نہیں ملی، حج کا ہجوم ابرہا کی فوج بن گیا، گر صاحب اعظماء کی قیادت نہیں ملی۔ درود بر محمد اہل بیت محمد۔ ایک
ایک بار ہمارے انتہائی محترم برادر ہمیشہ محفلوں کو رونق بخشتے ہیں، ان کی سلامتی اور تمام مومنین و مومنات کی سلامتی اور امام زمان کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ الواحد الاحد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سيدين شبابين إمام الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أئمة المسلمين، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علی۔ یہ سرزمین ہر انسان ایک مشینری کی طرح ہے، اپنے کاموں میں اس قدر مشغول ہیں، ہمارے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ ہم بچوں کو ٹائم دیں، یہ زمانہ اس طرح کا ہے۔ اگر ہم اپنی نسلیں بچانا چاہتے ہیں، ایک یہ کہ ہم اپنے آپ کو عملی کر لیں، پریکٹیکل کریں، دوسرا یہ کہ ہم ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اور اس طرح آج اگر عید کے موقع پر رمضان المبارک میں جو ہمیں پروردگار کی طرف سے ہدیے ملے ہیں، جو پروردگار کی طرف سے بندگی ملی ہیں، جو پروردگار کی طرف سے ہمیں اچھی خصلتیں ملی ہیں، ان کو لے کر اپنے بچوں میں جا کر بانٹیں۔ آج یہ عہد کریں، آج کے روز جو کہ انتہائی مبارک روز ہے، کہ پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنی خوبیاں شیئر کریں۔ اے پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ایک بہترین خانوادہ، ایک بہترین فیملی نمونے کے طور پر پیش کریں، جو ہماری سوسائٹی، ہمارے اس ادارے اور دیگر اداروں کے لیے بہترین سود مند ہو۔ اے پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدا تجھے تیری عزت کا واسطہ، اہل بیت اطہار کی عزت کا واسطہ، مومنین کے مسائل، مومنین کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ اے پروردگار تجھے امام زمان کی عزت کا واسطہ، اہل بیت اطہار کی عزت کا واسطہ، آج کے زمانے کے امام کا واسطہ، ہمیں امام زمان کی معرفت نصیب فرما۔ اے پروردگار ہماری آنکھوں کو نور زہرا، نور محمد و آل محمد، حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے نور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما۔ اے پروردگار جتنے بھی مومنین امام زمان کے منتظر ہیں، پروردگارہ انہیں امام زمان کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پروردگار تجھے تیری عزت کا واسطہ، اہل بیت اطہار کی عزت کا واسطہ، بہت سے مومنین زندانوں میں ہیں، بحرین میں، نائجیریا میں اور سعودی عربیہ میں مختلف مقامات پر، پروردگارہ انہیں جلد رہائی نصیب فرما۔ امام زمان کی مدد شامل حال فرما۔ اے پروردگار بفاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا وسر المستودع فیہا، پروردگارہ موت دے تو موت شہادت عطا فرما۔ تمام مل کر مومنین و مومنات، تمام مرحومین و مرحومات کے لیے ایک بار سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھ لیں اور اس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن